حضرات مومنین، مجلس شروع ہو چکی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ پہلے سوز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لہذا میں گزارش کروں گا محمد اصغر صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے ہم نوا کے ہمراہ اور سوز خوانی کا آغاز کریں۔ ایک صلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں۔ کا ہاتھ ہے
गुजारिश है, एक बार सूरह हम 3 बार सूरह इखलास की तिलावत हम ना करें। सैयद अबरार हुसैन इब्न सैयद इकबाल हुसैन मरहूम की रूह को आप निकालें। जिसमें पर न कोई दोस्त पास था, ओ बेसर पड़े इलाज बिया बाउदास था, बरगुल रही से सुर से लहू से लिबास था, और दिन डाले आलम दो था गले के दो सतीना यमाम का, जब शेर किबरिया का पिता जब हो गया, या था ये लाशा पितर मुर्तुजा कहा, वो सर को देख देख कहा Trinidad.
بس نال بدنے میں ہو یہ نہ دہریا بس نال بدنے میں ہو یہ نہ دہریا ہر تکلیف دیں گے سیدے ارے تابع کی لاش کو ارے کرنا ہے پائے مار مسافر کی لاش کو جب شہر کبریا کا پتر ذبح ہو گیا ارے بدوا چکے جو لال تھا گھر اوزار ہے ارے ہونے لگے سوار بدا کر ہزار آئی صدائے حیدر تا در ہزار ارے گھوڑوں کی نال اور میرا دل بر ہزار ہے ارے گھوڑوں کی نال اور میرا دل بر ہزار ہے ارے زہرا گلے لگا دے ارے نا سب ماں ارے پھرتے کے گر دے پھر تالت بنا کے جب شیر کبریا کا پتر ذبح ہو گیا ارے زینب بنا چار کیا کروں ارے بنا بتا میں غم کے گرا تار کیا کروں تنہا حالات سید اب رار کیا کروں ارے وہاں وہ کی تھارا میں دلا کار کیا کروں جو کچھ ہے ان کا وہی میرا حال ہے ارے بھائی کے ساتھ بہن پائے مال ہے جب شیر کبریا کا تو گزارش ہے کہ تھوڑا آگے کی طرف سمیٹیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو اور حضرات اس مسجد کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا عسکری خان صاحب قبلہ کعبہ سلطان پور لہذا میں بڑے ہی ادب و احترام سے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد آپ حضرات سے روبرو ہیں سلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں التماس ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم جناب فرار حسین صاحب بن اقبال حسین مرحومہ حسین مہدی بنت امتیاز حسین مرحومہ نبی گاندھی مرحومہ ام سلمہ مرحوم اقبال حسین مرحوم شبیر رضا مرحوم شفیق حسین اور مرحوم مشفق رضا کے روح کو ہدیہ ثواب ہے فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على
سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی وارواحنا لمقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومالہ. صلوات پڑھیے بر محمد. آغاز گفتگو اس دعا کے ساتھ اور بتصدق امام زمان اجل اللہ تعالیٰ برحق میرے ذہن سے نکلے ہوئے فضائل اور مصائب کے ہر جملے کا ثواب پروردگار مرحوم مرحومین کے نام اعمال میں تحریر کرتا ہے جن مرحومین کے اشارے ثواب کی مجھے صلوات ہو سب مل کے بآواز بلند ہو. بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں حضور سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے بڑے بابرکت اور باعظمت کلمات کی تلاوت سے میں نے اپنے وجود کو مشرف کیا اور ان کلمات میں سرکار دو عالم معیار ایمان کیا ہے یعنی کہ انسان مومن کب بنتا اسی بات کی جانب کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومالہ. ترجمے پر توجہ دیجیے گا. فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا تب تک حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومالہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. حدیث میں نے پڑھ دی ترجمہ میں نے کر دیا. اللہ جانے کس کا ذہن وہاں تک پہنچا جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں اور کس کا ذہن نہیں پہنچا. فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی اس کے قبضے میں اپنی اولاد سے زیادہ چاہے. تم میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا ہے تو ہے مومن اور اگر اولاد سے زیادہ نہیں چاہتا تو لا یؤمن وہ مومن بن ہی نہیں سکتا. تو میرے عزیزوں سرکار دو عالم نے معیار ایمان قرار یہ دیا کہ حضور کو چاہا جائے اولاد سے زیادہ. فرماتے ہیں کہ جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے وہ ہے مومن اور جو اولاد سے زیادہ نہیں چاہتا لا یؤمن وہ مومن بن ہی نہیں سکتا. دیکھیے میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں بار بار تاکہ جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں تک آپ بآسانی پہنچ جائیں. یہ حدیث جس کی میں نے تلاوت کی ہے یہ وابستہ ہے عالم اسلام کے اس مشہور ترین کتاب سے جس کتاب کو صحیح مسلم کہتے ہیں. اور صحیح مسلم کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم کی بات کو تسلیم کرے. توجہ دیتے جائیں. صحیح مسلم کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم کی بات کو تسلیم کرے. اس لیے کہ اگر کوئی صحیح مسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صحیح مسلم نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد سے.
دیکھیے میں پہلے ہی عرض کر دوں یہ ذاکری اور خطابت ایک فن ہے جس سے میں بالکل خالی ہوں. میں بیٹھ کر ممبر سے مومنین سے باتیں کرتا ہوں اور باتوں میں مزہ اسی وقت آتا ہے جب سننے والے سر کو زحمت نہ دے کے زبان کو زحمت دیں. تو تھوڑا بولتے رہیے تاکہ میں بھی بولتا رہوں. صلوات پڑھیے بابا والا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ قسم ہے اس ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا کب تک کا؟ اس وقت جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. مومن صرف وہ ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے. تو کیا میں اس حدیث کو لے کر عالم اسلام سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ وہ کون سی شخصیت تھی، وہ کون سی ذات تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو، ہائے 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 ذرا غور کیجئے، بڑی اہم بات ہے، وہ کون سی ذات تھی، وہ کون سی شخصیت تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو نبی کریم کے خطرناک بستر پہ سلا رہی تھی. وہ ذات کون سی تھی، وہ شخصیت کون سی تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر پر سلا رہی تھی کہ اگر کافر حملہ کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے. اگر کافر حملہ کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے. معاف کرنا مسلمانوں، یہ علی ابو طالب کے جگر کے ٹکڑے تھے، کسی ہمسائے سے لے کے پالا نہیں تھا. ویسے لڑائی پڑھیے وہ محمد علیہ ذرا اور کرنے بڑی اہم بات ہے. وہ کون سی ذات تھی، وہ کون سی شخصیت تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو نبی کریم کے خطرناک بستر پر کہ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے. وہ ذات کون سی تھی، وہ شخصیت کون سی تھی؟ اب ایک جملہ میں بڑی تیزی کے ساتھ کہہ گزر جاؤں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے. یہ عجیب بات ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو نبی کریم کے خطرناک بستر پر سلائے، اسے تو تم کافر کہتے ہو اور پھر سرکار کو کفار کے نرغے میں چھوڑ کے چلا جائے. پکا مسلمان. کیا فرمایا حضور نے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا کب تک کا؟ اس وقت جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. مومن صرف وہ ہے، مومن بس وہ ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے. میں پوچھتا ہوں دنیا سے کہ جناب ابو طالب یہ کیوں سلا رہے تھے؟ کیا ارادہ تھا، کیا نیت تھی؟ یہی تو نا کہ اگر کافر حملہ کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے. اچھا یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلایا جناب ابو طالب نے کتنی راتیں؟ تو یہ بات ہے کتنی راتیں؟ ایک رات نہیں، ایک ماہ نہیں، ایک سال نہیں، متواتر 3 سال تک. اگر آپ حساب کریں گے تو 1000 راتیں بنتی ہیں، 1000 راتیں بنتی ہیں. سلاتے رہے. کیا ارادہ تھا، کیا نیت تھی کہ اگر کافر حملہ کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے. پھر وہی بات، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ایک مرتبہ چھری کے نیچے آیا. ہائے 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 ہائے، کیا سن رہے؟ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ایک مرتبہ چھری کے نیچے آیا تو باپ کہلایا خلیل اللہ، بیٹا کہلایا ذبیح اللہ. ہائے ہائے ہائے،
چھری کے نیچے آیا تو باپ کہلایا خلیل اللہ، بیٹا کہلایا ذبیح اللہ۔ تو بھیا جس کا بیٹا ایک مرتبہ چھری کے نیچے آئے اس کا باپ تو کہلائے خلیل اللہ، اور جس کا بیٹا 1000 مرتبہ، ہائے 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 ہائے، جس کا بیٹا 1000 مرتبہ۔ تو اب اگر کوئی ایمان ابو طالب سمجھنا چاہتا ہے تو یہاں سے سمجھے، ایک جذبہ ابراہیم کو 1000 سے ضرب دے دو، حاصل ضرب کا نام ہے ابو طالب۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد سے، ہائے ہائے ہائے۔ بلاتے رہے، کیا ارادہ تھا کہ کافر حملہ کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ جب بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں، ایک نفسیاتی بات ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ جناب ابو طالب نے اپنے فرزند، اپنے بیٹے حضرت علی کو سلایا۔ اگر آپ حضرت ابو طالب کے اس فعل کو، اس عمل کو ان کے لیے کوئی کمال سمجھتے ہو تو سمجھیں، نفسیاتی بات ہے۔ اگر آپ فضیلت سمجھتے ہو تو سمجھیں، میں عسکری خان جناب ابو طالب کے اس فعل کو، اس عمل کو ان کے لیے کوئی کمال نہیں سمجھتا، فضیلت نہیں سمجھتا۔ ارے سب سے بڑا کمال تو اس ماں کا تھا۔ نہیں، نفسیاتی بات ہے، بھی غور کیجیے۔ سب سے بڑا کمال تو اس ماں کا تھا جو اپنے بیٹے علی کو اپنے بھتیجے کے بستر کو سلا رہی۔ یعنی اگر ابو طالب نے سلایا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے علی کو سلایا اپنے بھتیجے کے بستر کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب باپ تھے، فاطمہ بنت اسد ماں تھی۔ باپ کا دل بنسبت ماں کے سخت ہوتا ہے، ماں کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو اگر ابو طالب نے سلایا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا کمال تو اس ماں کا ہے۔ آپ نے اور نہیں کہ اس ماں کا ہے۔ یقین جانیے، ہر ماں یقیناً اپنے بھتیجے کو چاہتی ہے، مگر اپنی اولاد سے زیادہ نہیں۔ بھیا اس سے زیادہ آسان تو میں کر بھی نہیں سکتا نا۔ ہر ماں یقیناً اپنے بھتیجے کو چاہتی ہے، مگر اپنی اولاد سے زیادہ نہیں۔ میں تاریخ اسلام کی بات نہیں کرتا، یہ تاریخ انسانیت کی پہلی اور آخری ماں ہے۔ صلوات پڑھیے بابا نے بلا۔ وہ اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے بھتیجے کو چاہتی ہے، اور ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ بڑی باعظمت ذات ہے جناب فاطمہ بنت اسد، بڑا مقام ہے آپ کا، بڑا مرتبہ ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے فضائل پڑھنے کے لیے بھی مجھ جیسے کم پڑھے لکھے مولوی کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ بڑا مرتبہ ہے آپ کا، بڑی فضیلت ہے آپ کی۔ کیا کہنا مولا کائنات کی موت۔ دیکھیے میرے عزیزو، اگر آپ وہ کتابیں پڑھیں گے جو سیرت پہ لکھی گئی ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے دنیا نے جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت کو کم کرنے کے لیے اور گھٹانے کے لیے نہ جانے کتنی جعلی روایتوں کی دیواریں کھڑی کر دی۔ میرا بھیا وہی بات ہے نا، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ میں 2 کام ایک ساتھ کبھی نہیں کرتا کہ پڑھوں بھی میں خود اور سمجھوں بھی میں خود۔ پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ نہ جانے کتنی جعلی روایتوں کی دیواریں کھڑی کر دی تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ علی کی ماں کی عظمت کیا ہے، نظام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اگر میں ان جعلی روایتوں کی دیواروں کا تذکرہ کرنے پاؤں تو بہرحال وقت لگے گا۔ نہ جانے کتنی جعلی روایتوں کی دیواریں دنیا نے کھڑی کر دی تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ فاطمہ بنت اسد کی عظمت کیا ہے، مگر ان متعصب مورخین کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جملہ سنیے گا، ان متعصب مورخین کو پتہ ہی نہیں تھا، ارے جس کی عظمتوں کو کعبے کی دیوار نہ روک پائی ہو، ہائے 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 ہائے،
کی عظمتوں کو آپ کی چند جعلی روایتوں کی دیواریں روکیں گی؟ آج بھی دیوار خانہ کعبہ جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت کی گواہی دے رہی ہے۔ آج بھی دیوار خانہ کعبہ جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمتوں کی گواہی دے رہی ہے۔ گئے حج کرنے کے لیے، پلٹ کیا ہے، ہم نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ مکہ شریف گئے تھے۔ کیا کرنے کا؟ حج کرنے۔ ہم نے کہا اللہ قبول کرے۔ خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی؟ کہا بہت قریب سے۔ دیوار خانہ کعبہ کو دیکھا؟ کہا بہت نزدیک سے۔ دیوار پر کچھ نظر آیا؟ دیوار پر کچھ نظر آیا؟ تو بعنوان طنز دنیا کہتی ہے کہ ہاں ہم نے دیوار پر ایک لکیر دیکھی۔ میں بہت توجہ، ہم نے دیوار پر ایک لکیر دیکھی، یعنی وہ نشانی اور علامت، اور دنیا بھیا اس لکیر، اس نشانی کو بعنوان طنز لکیر کہتی ہے۔ کیا جگہ کہ ہم نے ایک لکیر دیکھی، یعنی وہ نشانی اور علامت، اور دنیا بعنوان طنز لکیر کہتی ہے۔ ہم نے کہا چلیے لکیر ہی صحیح، مگر ہے ہمارے کام کی۔ ہائے ہائے ہائے، لکیر ہی صحیح مگر ہے ہمارے کام کی۔ صاحب آپ کے کام کی کیا ہے؟ ہم نے کہا پڑھیے اس لکیر کی تاریخ، جسے آپ لکیر کہہ رہے ہیں، اس لکیر کی تاریخ پڑھیے۔ تو جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب سے یہ لکیر پڑی، غور کیجیے گا، جب سے یہ لکیر پڑی اس وقت سے لے کے آج تک ہر حاکم نے، ہر صاحب اقتدار نے، ہر صاحب سلطنت نے صلوات پڑھنے کا آواز ایک اور صلوات بھیجنے کا آواز ایک اور صلوات کروں۔ جب سے لکیر پڑی اس وقت سے لے کر آج تک جتنے حاکم آئے، جتنے صاحبان اقتدار آئے، جتنے صاحبان سلطنت آئے، سب نے اپنی پوری کوشش لگا دی کہ کسی صورت سے لکیر مل جائے۔ ذرا غور کیجیے گا، اپنی پوری طاقت لگا دی کہ کسی صورت سے لکیر مل جائے، لیکن چشم فلک نے منظر دیکھا کہ لکیر مٹانے والے مٹ گئے۔ ہائے 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 ہائے، بھیا آپ کیا سن رہے ہیں؟ لکیر مٹانے والے مٹ گئے، لیکن لکیر آج تک موجود ہے، اور اس لکیر کوئی مٹا نہیں سکا، مٹانے والے مٹ گئے، اور اس لکیر کو کوئی مٹا نہیں سکا۔ کبھی کبھی بعض گوشوں سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ شیعہ کیا ہیں، ہم انہیں مٹا دیں گے، ہم انہیں تباہ کر دیں گے، ہم انہیں برباد کر دیں گے۔ نہیں، آپ غور نہیں کر رہے ہیں۔ کہتے بھی شیعہ کیا ہے، ہم انہیں مٹا دیں گے، ہم انہیں تباہ کر دیں گے، ہم انہیں برباد کر دیں گے۔ تو ہم نے کہا اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ مولانا عسکری شیعت کا تعارف کیا ہے، تو میں اس سے اتنا کہوں گا بھیا شیعہ کچھ نہیں ہے، وہ جو کعبے کی دیوار پر لکیر ہے نا، یہ سارے شیعہ اسے لکیر کے فقیر ہیں۔ صلوات پڑھیے اور محمد تم سے ایک لکیر تو بچتی نہیں، تو جو اس لکیر کے ہم فقیر ہیں مگر اس لکیر کے صلوات پڑھیے بابا دے والا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ قسم ہے اس ذات کی کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا کب تک کا اس وقت جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے،
جناب ابو طالب نے پیغمبر اکرم کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہا اور چاہ کے بتایا کہ سنو میں صاحب ایمان ہی نہیں کل ایمان کا باپ ہوں. صلوات پڑھیے ہمارے والا. اب بھی پوچھئے گا کہ ایمان ابو طالب و دلیل کیا ہے؟ بہت سے لوگ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کیا نہیں پڑھا تھا؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو ہم بھی ابھی تک جواب یہ دیتے تھے نہیں جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا مگر اگر 2-3 سال سے ہم بھی ہو گئے انہیں کے ساتھ. کیا کہتے ہیں بھیا کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ بے شک جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اتنے مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. مگر کون سا کلمہ جو تم پڑھتے ہو؟ صلوات پڑھیے ہمارے والا. لا الہ الا اللہ. اور انہیں وہ کلمہ پڑھا تھا جو ہم پڑھتے ہیں. ایک کام لکھا کہ پڑھا ہوگا کسی نے سنا نہیں. پڑھا ہوگا کسی نے سنا نہیں. تو ہم نے کہا آپ کے سننے اور نہ سننے کا اعتبار ہی کیا نہیں بولتے تھے آپ تو آپ کے سننے اور نہ سننے کا اعتبار ہی کیا. اچھا یہ بتائیے جو کچھ آپ نے سنا اس پر عمل کیا؟ جو کچھ آپ نے سنا اس پر عمل کیا؟ غدیر میں منکن کو سنا تھا. صلوات پڑھیے ہمارے والا. آپ کو قرآن سے ثابت کیجیے آپ کے ابو طالب مومن سے. ایسے کہتے ہیں لگتا کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس پر ان کا عمل ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا قرآن میں بھی ہے. تو بتائیے وہ کون سی آیت ہے جس سے آپ ایمان ابو طالب ثابت کریں گے؟ ہم نے کہا کوئی ایک آیت ہو تو پڑھ دوں. آیتیں ہیں آپ کچھ تو سنائیے. ہم نے کہا چلیے ایک آیت پڑھتا ہوں اور بڑی مشہور و معروف آیت ہے اور بڑا مشہور و معروف سورہ ہے. سورہ کا نام ہے سورہ مزمل. کون سا مومن ہے جس نے سورہ مزمل نہیں پڑھا؟ میں پڑھوں گا آیت کروں گا ترجمہ اور دیکھوں گا آپ کا ذہن متوجہ ہوا یا نہیں. سورہ مزمل کی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. یہ آیت ہے روایت نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے کسی ملا کا فرمان نہیں ہے. کیا فرما رہا اللہ؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. 3 جملوں پر مشتمل یہ آیت ہے. اب کر رہا ہوں ترجمہ اور دیکھوں گا آپ کا ذہن متوجہ ہوا یا نہیں ہوا. اللہ فرما رہا ہے کہ میں مشرق کا بھی رب ہوں اور میں مغرب کا بھی رب ہوں اور نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا. بس اے میرے پیغمبر آپ اپنے تمام معاملات میں خبردار مجھ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو وکیل نہ بنانا. آپ اپنے معاملات میں خبردار مجھ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو وکیل نہ بنانا. معاملہ چاہے گھر کا ہو یا گھر کے باہر کا ہو آپ اپنے معاملات میں خبردار مجھ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو وکیل نہ بنانا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے رسول سے. کیا ہے میرے حبیب آپ اپنے تمام معاملات میں خبردار مجھ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو وکیل نہ بنانا. کسی کو وکیل نہ بنانا. تو بھیا اللہ نے منع کیا اور آپ نے اپنی ہر چھوٹی بڑی کتاب میں لکھ دیا کہ جب بارات خدیجہ گھر پہنچ گئی تو بحث ہونے لگی اے محمد تمہارا وکیل نکاح کون بنے گا؟ صلوات پڑھیے بابا نے بولا لا الہ الا اللہ غور نہیں کرا.
وکیل نکاح کون بنے گا؟ تو تم نے اپنی ہر کتاب میں لکھا کان ہم ہو وکیلا، پیغمبر نے اپنے چچا ابو طالب کو اپنا وکیل بنایا. ہائے ہائے ہائے، پیغمبر نے اپنے چچا ابو طالب کو اپنا وکیل بنایا. اللہ منع کر رہا ہے کیا آپ اپنے معاملات میں خبردار، مجھے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو وکیل نہ بنانا. اور پیغمبر نے اپنے چچا ابو طالب کا وکیل بنایا. تو اب اس آیت پر عالم اسلام کے سامنے دو ہی باتیں رہ جاتی ہیں، دو میں سے کسی ایک بات کو ماننا پڑے گا. یا تو نبی پاک کو نافرمان مان لو، یا ابو طالب کو صاحب ایمان مان لو. صلوات پڑھیے محمد والے. لا الہ الا اللہ. وکیل بنا کے بتایا، مومن نہ ہوتے تو کیسے بنا؟ پھر یاد بیدار ہے. ایک آیت اور میں پڑھتا ہوں، اور یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا مومن ہوگا جس کے ذہن میں آیت محفوظ نہ ہو. اور اگر آیت محفوظ نہ ہوگی تو ترجمے کی حد تک بات یقیناً ذہن میں محفوظ ہوگی. اور یہ سب صدقہ ہے اس فرش اعضاء کا، یہ سب صدقہ ہے اس فرش اعضاء کا. اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اس فرش اعضاء کے طفیل میں، اس فرش اعضاء کے طفیل میں جتنی معلومات ہمارے یہاں عوام کو حاصل ہے، ہمارے یہاں عوام کو حاصل ہے، اتنی معلومات لوگوں کے ان کے امام کو حاصل نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھیے